اس رات کوئی کیڑا اس کو نہیں کاٹ سکتا، کوئی جن اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا، کوئی بیماری حملہ آور نہیں ہوگی۔ اور اگر تہجد پڑھنے کے ارادے سے سویا تھا، صبح اٹھ نہیں سکا، تو وہی 2 آیتیں جو پڑھ کے سویا تھا وہی کافی ہو جائیں گی۔ یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جن گھروں میں یہ خدشہ ہے، بڑے بڑے عجیب و غریب رشتہ دار بھی ہیں، سگا ماموں ہے اور رشتہ داری کی اخیر ہے، کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں ایک دن چنے کی دال، ایک دن ماش کی دال، ایک دن مچھلی کے پیس، ایک دن مرغے کے پیس، پتہ نہیں ٹونا کر کر کے کون کون سی چیزیں پھینکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جس بندے نے وہ دال اٹھائی ہے یہ پھر سٹ گئے، کس وقت پھینک کے جاتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ہی اس دال کو پکڑ کے باہر پھینکنے والا پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، پھر دم شم کراؤ تو رام ہوتا ہے۔ اب اگلی دفعہ باپ نے اٹھائی، اس کا بھی ہاتھ سن، ماں نے اٹھائی، ماں کا بھی ہاتھ سن، بیٹی نے اٹھائی، بیٹی کا بھی سن۔ یہ جادو کر رہے ہیں کون؟ سگے ماموں جان، ماموں جان کی فیملی۔ تو علاج کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا علاج لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں، لڑ کے تو آپ جیت نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، وترکها حسرہ، اور جس نے نہ پڑھا وہ پچھتائے گا، جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی وہ پچھتائے گا۔ ولا تستطيع البطل، اور کوئی جادوگر مائی کا لال اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ تو جس کو بھی یہ شکوہ ہو کہ ساڈے گھر چنے دی دال بڑی برآمد ہو رہی، ماش کی دال برآمد ہو رہی، گھروں باہر موٹر سائیکل کڈی تے اگے ویکھے کوئی نہ کوئی پیس مچھلی دا پیا ہے، کھان نو لبدا نہیں تے روت سٹ جاندے نے، تو جس کو ایسا شکوہ ہے وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کرے اور اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے موبائل پر تلاوت اونچی آواز سے لگا دے، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے۔